القرآن، تو یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بولیے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سارے بولے پھر نکتہ دوں گا، ایسا نکتہ کہ مزہ آ جائے گا، کاش کے سارے گاؤں والے سن لیتے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر ہے نہیں کرتے۔ یہ تو نہیں آخیا قرآن پڑھ دے کیوں نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو، یہ تو نہیں آخیا نا کہ قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کر دے، نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، او غور و فکر کیوں نہیں کر دے؟ پڑھنا اور ہے، غور و فکر کرنا اور ہے۔ وہ جو آپ اکیلے بیٹھ کے کرتے ہیں وہ ہے آپ کا پڑھنا، اور یہ جو اب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہے غور و فکر کرنا۔ اس کی دعوت دے رہا ہے اللہ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن کے کسی مضمون میں اختلاف نہیں ہے تو مان لو یہ کلام اللہ کا ہے۔ بولیے یہ کلام اللہ کا ہے، پر یہ سارے دلائل تمہیں تلاوت سے سمجھ نہیں آئیں گے، یہ تو تمہیں علم سے سمجھ آئیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں سمجھے، چلو وہ آگے سمجھاتا ہوں، پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ تو پورے قرآن میں چیلنج آ گیا، ایک آیت لے آؤ، فاتو بمثلہ، لے آؤ ایک آیت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت ایک آیت اس جیسی تم بھی بنا کے لے آؤ اگر اس میں شک کرتے ہو، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ان کو بھی بلا لو جو تمہارے ساتھی ہیں اس مسئلے میں، قرآن کے گستاخ ہونے میں، بلا لو، سارے زور لگا لو، ان کنتم صادقین۔ حضرات 1450 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک کوئی اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہ کر سکا تھا، نہ کر سکا ہے، اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ پوری دنیا میں قرآن ایک ہی ہے، ذرا بولے یار قرآن ایک ہی ہے۔ افغانستان سے لے لے، پوری دنیا سے، ہر مسجد سے قرآن ایک ہی ہے۔ آج تک اس کا ایک مسئلہ نہ کوئی غلط کا ثابت کر سکا تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کر سکے گا۔ آگے فرمایا جی اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات من الامن، امن والی، او الخوف، یا پھر یعنی اچھی خبر آتی ہے یا پھر بری آتی ہے، اذاعوا بہ، تو یہ چرچا کرنے لگتے ہیں۔ بولیے یہ پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھے۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کچھ علیحدہ ہوئے تو ایک ڈس انفارمیشن پھیل گئی، خبر پھیل گئی غلط، کہ حضور نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے گزر کر سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دے دی۔ تو حضرت عمر نے مسجد نبی میں جا کے اعلان کیا، فرمایا بھائی ایک خبر غلط پھیل رہی ہے، حضور پاک سے میں تصدیق کر کے آیا ہوں کہ کوئی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اور میرے سونے نبی کریم نے فرمایا کہ جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا۔ تو فرمایا اذا جاءہم، جب تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، امر من الامن او الخوف، امن والی یا بری یا اچھی، اذاعوا بھی، تو تم پھیلانا شروع کر دیتے ہو، گڈی بن چھڑ دے ہو لال جناب، تڑکے تے تڑکا جیڑی اگلے نہیں کیتی وہ اپنے کولوں وچ پا لئی۔ آج بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمز عیب ڈھونڈنے والا، لمز عیب بیان کرنے والا۔ فرمایا ان دونوں کے لیے ویل ہے، جو عیب ڈھونڈتے ہیں یا جن کو جو ڈھونڈتے نہیں، مل جائے تو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو ویل میں پھینکوں گا، اور ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ تو پھر ہمارا کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا بھائی؟
تو تکڑے ہو جائیں. اللہ اصول بیان کر رہا ہے اذا جاءہم امر، جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے من الامن او الخوف، وہ خوف کی ہو یا امن کی ہو، اذاعوا بھی تو تم چرچے کرنے لگتے ہو، اڑاتے ہو. وَلَوْ أَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو لوٹا دیں رسول کے پاس، لے جائیں، تصدیق کرے نا، حضور کی بارگاہ میں بات پیش کرے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا پھر یہ اولو الامر جو با اقتدار ہے، بولیے جو ان کے پاس خبر کو لے جائے، منہم، ان کو جا کے کہے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جان لیتے یہ اس خبر کی حقیقت کو، یستنبطونہ منہم، جو اس خبر کی تہ سے حقیقت نکالنے کے قابل ہے، جو استنباط کرنے کے قابل ہے. اولی الامر منہم کی میں نے تفسیر پیچھے بیان کر دی تھی پچھلی آیات میں. اس سے مراد حکمران بھی ہے اور اس سے مراد علماء فقہا بھی ہے، کہ اگر کوئی بات آئی ہے تو حکومت کے پاس لے جاؤ، ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ایجنسیوں سے اس کی تصدیق کروائیں. بولیے اپنی ایجنسیوں سے اس کی تصدیق ہے. اور اگر اس سے مراد علماء ہے تو یاد رکھیے حکومت کی لوگ باتیں مانتے ہیں جبر سے، قانون کے ذریعے سے، اور علماء کی بات لوگ مانتے ہیں محبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو دینی معاملات کن کے پاس لے جائیں؟ بولیے. اور دنیاوی معاملات حکومت کے پاس ہے. تو جو کام حکومت کا ہے وہ کرے گی، جو کام علماء کا ہے وہ کرے گے. تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو یہ لوگ جان لیتے جو بات کی گہرائی سے بات نکالنے کے ماہر ہیں. اب آپ بتائیے، یستنبطونہ، پتہ چلا کہ ہر بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، کچھ باتیں قرآن حدیث کی تہ میں بھی ہوتی ہے. جیسے ہم زمین پر بیٹھے ہیں، اس کے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو، کون نکالے گا؟ ڈاکٹر صاحب؟ مولانا صاحب؟ جٹ صاحب؟ مستری؟ کون نکالے گا جی؟ جو اس فن کا ماہر ہے. اب کوئی اناڑی آگے کہا جی میں بھی تو پاکستانی ہوں، میں نے کڈن دے ہو، وہ کہنے گے بھی تو پاکستانی ہونا اپنی جگہ تے، پر یہ تیرے واسطہ روگ نہیں ہے. یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ بعض لوگ ڈاکٹر بابر روان، عامر لیاقت، حسن نثار، اس جیسے پرلے درجے کے جہالا ٹی ویوں پہ کہہ رہے ہیں جی مولویوں نے اجارہ داری بنا رکھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بیان کریں گے قرآن، ہم بیان کریں گے حدیث. کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ وہ تمہارا حق تو ہے، پر کوئی اپنی اوقات تو دکھاؤ نا. کوئی دین پڑھو تو صحیح، کوئی سیکھو تو صحیح. ساری عمر تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھا ہے، اب آ کے مفسر قرآن بننے چلے ہو. اب آپ بتائیے کہ مریض کا علاج کون کرے گا؟ اور آپ اتنے تسی ڈانگ لے کے پہنچ جاؤ، آخو جی اسی بھی پاکستانی ہیں، تو ماما لگنا ہے، اسی نہیں یہ خدمت خلق کر سکتے. وہ کہے گا جناب تھی کرتے سکتے ہو پر یہ سیکھتے لو پہلے، آپ میں یہ صلاحیت ہے. اب دیکھیے کہ یہ سڑکیں بنانے کے ٹھیکے حکومت انجینئروں کو دے رہے ہیں. اب ایک بندہ انجینئر نہیں ہے اور وہ وہاں کے جا کے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں روڈ نہیں بنا سکتا، میں پل نہیں بنا سکتا، تو کہیں گے پاکستانی ہونا اور بات ہے مگر اس کا ماہر ہونا، تو تم اس کے ماہر نہیں ہو لہذا تم اس کے کام. تو مسائل شرعیہ بتانا ان علماء کا کام ہے جو دین کے ماہر ہیں. بولیے جو دین کے ماہر ہیں. ہر کسی کا یہ کام ہے، یہ نہیں کہ نورے نے سنیا غفورے نے، غفورے کولو اور غفورے نے سنیا دتورے کولو تے چل گل چل پئی. اچھا جی، اللہ اکبر. ختم کرے جی. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت تم پر ہے، یعنی میرے نبی جیسی رحمت دے دی ہے، قرآن جیسا فضل دے دیا ہے، تو لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگتے، الا قلیلا، کوئی تھوڑے بہت بچ جاتے، باقی سب پیروی کس کی کرتے؟ بولیے بولیے، پیروی کس کی کرتے؟ شیطان کی. ایک مولانا صاحب کے پاس بہت بڑے داڑھی قد، بڑی پگڑی، وہ آئے، اور مولانا صاحب تو بہت بڑے عالم تھے پر وہ بیچارے ٹوپی شوپی رکھ کے سادگی سے پڑھا رہے تھے، قرآن کا درس دے رہے تھے. جب وہ آئے بیٹھے تو مولانا صاحب ڈر گئے، بھی وہ تو بہت بڑا عالم ہے. انہوں نے پوچھا جی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں طالب علم.
کیا یہ اور ڈر گیا کہ جڑا جڈا وڈا عالم ہوتا ہے اوڈا وڈا طالب علم اپنے آپ کو کہتا ہے. انہوں نے آخیا یار یہ تو بڑا تکڑا عالم ہے, کہہ رہے میں طالب علم ہاں. کیا حضرت کی پڑھ رہے ہو, کی پڑھا رہے ہو؟ تو اس آخیا جی میں غشاوہ پڑھ رہے ہاں. کی لفظ بولے؟ غشاوہ. حضرت اور ڈر گئے کہ وہ یہ تو بہت بڑی کتاب ہے علمی, پتہ نہیں یار کیڑا عالم آ گیا. ساری رات ہو گئے کسی نے پوچھڑ جا کے بھئی وہ کوئی یار غشاوہ کتاب کیڑی ہے, یہ کیڑا سبق ہے, کی مسئلہ ہے؟ وہ آخر جی سانو تے آپ نہیں پتا. وہ ہور ڈر گیا بیچارہ ساری رات کہ یار بہت بڑا عالم ہے, کوئی ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جیڑی کسی کو پتا بھی نہیں. وہ صبح پھر ڈر دیا فجر تو بعد انہوں نے پوچھا حضرت غشاوہ کنے لکھی ہے, کتوں آئی ہے؟ بولا کیا جی میرا سبق ہے تو غشاوہ دا بھی نہیں پتا. مولوی صاحب اور پزل ہو گئے. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں تا ہی تو میں پوچھ رہا, میں تو ساری رات ذلیل ہو گیا, پتہ لگیا ہی نہیں. بولا کیا جی یہ سورہ بقرہ دے پہلے رکوع وچ نہیں آ رہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اوتھے میرا سبق ہے جی, میں تو ناظرہ پڑھنا. انہوں نے کہا لعنت تیرے جمڑ تے گئی, تیرے غشاوہ نے میری ساری رات اڑا چھڑی ہے تے تو نکلیا غشاوہ. تو بعد غشاوہ قسم دے مولوی نے اور انہوں پورے معاشرے نو جناب فرقہ وریت اور پتہ نہیں کیڑا کیڑا اوڑ پٹانگ تے لا رکھا ہے. اللہ انہاں تو بچا کے سانو استنباط فقہا علماء مفتیان دی پیروی دی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے قرآن اولی الامر رکھا ہے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب